اچھا، میری آواز آ رہی ہے آپ کو نا؟ آ رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، پھر میں سٹارٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سب کو السلام علیکم۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ بلکہ کہ وہ لوگ کہیں یا نہ کہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اعتراض ہے لوگوں کو، اور شاید اعتراض ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرتے ہیں یا کوئی آیت پڑھ کے شروع کرتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ میں نے جتنی بھی آج تک ویڈیوز دیکھی ہیں، سب جو ہے جو بھی آن ایئر آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی سورت پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کرتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے ہم اپنے بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو بندہ بھی ٹیلی ویژن پہ آتا ہو، یا آج کل سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، یا کوئی بھی کسی جگہ پہ فنکشن پہ یا کہیں پہ بھی بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہے، لیکن میں نے اور حسن نے ہم نے اندازہ لگایا کہ برکت جو ہوتی ہے نا، برکت وہ نظر آتی ہے۔ یہ باتیں اصل میں اس لیے کرنی ہے کہ کیونکہ لوگ تو بہت زیادہ جو ہے وہ خائف ہو جاتے ہیں ہماری باتوں سے، مگر وہ ایسے ہے کہ ایک ذمہ داری کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے ہم نے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ سچی بات لوگوں تک پہنچے، کیونکہ ابھی میری حسن سے بات ہو رہی تھی تو وہ حسن مجھے کہنے لگے کہ لوگ جو ہے نا بہت شور شرابہ ہلا گلا اور کیا کہتے ہیں مست ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں، ملک جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو فکر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سیریس کوئی نہیں ہے ملک کے اوپر۔ ملک کے حالات جو ہے یہ کئی دہائیوں سے ہم اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم نے 17 سال سے کہی ہیں، اور بہت ساری باتیں کہ جن کو ہم نے مینشن کیا پہلے اور جس کی آگاہی دی، وہی باتیں ملک کے ساتھ ہمیشہ ہوتی رہی۔ زندگی میں صرف ہلا گلا یا اپنی ذات کے لیے انسان کو نہیں زندہ رہنا چاہیے۔ ہمارا ایک شروع سے یہ ایک سوچ ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں، کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں جب مصروف ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں جب مصروف ہوتا ہے، تو اس کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ تہ دل کے ساتھ اپنے ملک اور اپنی قوم کے بارے میں بھی سوچے، کیونکہ اپنی ذات کے اوپر سب جیتے ہیں، اپنا جینا سب جیتے ہیں۔ یہ بہت آسان کام ہے اپنے آپ کی ذات پہ جینے کا، یہ بہت آسان کام ہے۔ اپنے فیملی کے لیے جینا بہت آسان کام ہے، ٹھیک ہے، مشکلیں ہوتی ہے، آدمی محنت کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، آدمی بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن ہم جو ایک رہی ہے قوم کے ساتھ، جو ہماری ایک ضد رہی ہے، وہ یہ رہی ہے کہ قوم کے لوگ جو ہیں، معاشرہ جو ہے پاکستان کا جو معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے یا ہمارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ عقل اور شعور سے کام لے، اور دیانتداری کے ساتھ اپنے ملک اور قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر سوچے۔ روزمرہ کی زندگی میں جینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں جینا اور پھر اپنے ملک اور اپنی قوم، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے گاؤں کے ایک ایک حصے کے لیے جینا، وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ کا ہمارا جو اس وقت ملک ہے وہ ڈاواں ڈول ہے۔ وہ اس لیے کیوں ہے ہمارا ملک؟ کس لیے ہمارا ملک آج جو ہے پوری دنیا میں بدنام ہے؟ کیوں پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہے؟
اس کے باوجود لوگ وہاں پہ سمجھتے ہیں یا یہاں پہ پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں فخریہ، ہمارے پاس فخر ہے. مجھے نہیں معلوم، یا میں اور حسن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فخر کے لیے کیا چیز ہے، کیا ہے. ہم نے کوئی ایجادات کی ہیں، یا ہم نے ملک کو اسٹیبلش کیا ہے، یا ہم نے ملک سے دہشت گردی ختم کی ہے، کیا ہم نے ملک سے غربت ختم کی ہے، کیا ہم نے ملک کو اسٹیبلش کیا ہے، کیا ہم نے ملک کو ہر کسی کے حقوق دیے ہیں، کیا ہمارے ملک کے جو انصاف ہے، جو قانون ہے وہ پختہ ہے اور طاقتور ہے، کیا ہماری آرمی ایجنسیاں ہوگی یا ہماری بیوروکریسی ہے وہ کیا اتنی اسٹرانگ ہے جس نے اپنے پالیسیز کے اوپر اپنے ملک کی عزت کو کھڑا کر رکھا ہے. کیا ایسی بات ہے یا ہماری قوم نے کوئی ایسا چند چڑھایا ہو جس سے ہم کہیں کہ ہاں جی ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. لفظ سینٹنس ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں، یہ ایک سینٹنس ہے. اب اگر میں کہوں کہ میں فرینچ ہوں، ایک مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں فرینچ ہوں، وہ کہتے ہیں جی آپ فرینچ ہیں تو آپ کو کیا فخر ہے کہ آپ فرینچ ہیں؟ تو میں اس کو گنواؤں گا، چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں. ٹیکنالوجی میں ہم آگے ہیں، ٹھیک ہے، معیشت میں ہم آگے ہیں، ہم کیا نام ہے کسی بھی چیز میں لے لو، کاروبار میں آگے ہیں، آپ کیا کہہ لو زراعت میں آگے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے یہ سائنس میں ہم آگے ہیں. مطلب یہ 4-5 چیزیں، اگر میں کوئی فرینچ ہو تو کہے گا جی آپ نے اچھا جی آپ نے سائنس میں کیا پیدا کیا، سائنس میں کیا ہے؟ ہاں جی ہم سائنس میں جو ہے وہ کیا نام ہے اس چاند ستاروں کو جو ہے وہ کور کر رہے ہیں. ہم نے جناب والا اسلحہ بنایا ہے، نیا اسلحہ بنایا ہے، نئے اب فرض کریں کہ رافیل ہے، رافیل کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ہر سال اس میں نئی چیز ڈالتے ہیں اور نئے انداز سے اس کو نئے انداز سے سامنے لے کے آتے ہیں. یہ ہمارا فخر ہے. اسی طریقے سے ایمونیشن میں، اسی طرح کاروبار میں. تو کسی آپ فرینچ سے، جرمن سے، یا کسی امریکن سے، کینیڈین سے، آسٹریلین سے، جاپانی سے پوچھیں کہ تمہارا فخر کیا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. اب میں ہمیشہ حضرت کے ساتھ بیٹھ کے سوال کرتا ہوں کہ سکے نعرے اور پھوکے نعرے ماننے کے بجائے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں فخر ہے پاکستان کے اوپر، ہونا چاہیے، کیوں نہیں؟ جب ایک زمین ہے اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے. ایک زمین پہ بستے ہیں، فخر ہونا چاہیے. لیکن اس زمین کے لیے، اس خطے کے لیے ہر پاکستانی نے اپنی کیا خدمات دی، کیا خدمات کی، کون سی خدمات ہیں؟ ہمیں تو یہی نظر آتا ہے، ہم ایئرپورٹ پہ اتر جائیں، پاکستان میں اتریں تو وہاں پہ ہمیں جو ہے رشوت دینی، رشوت کے لیے پکڑ لیتے ہیں. ہم رشوت دیتے ہیں تو ایئرپورٹ سے باہر جاتے ہیں. ہم رشوت دیتے ہیں تو ایئرپورٹ سے ہم جو ہے وہ کیا نام ہے ٹیک آف کرتے ہیں، ہمیں جو ہے ہمیں اجازت ملتی ہے تو ہم اپنے جہاز پہ چڑھتے ہیں. ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں، ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے. ہمیں کسی کام پہ جانا پڑتا ہے تو ہمیں لوگوں کی اپنے جان پہچان یا کسی کی جانکاری کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھے نا. اگر ہمیں نوکری چاہیے، ہمیں کاروبار کرنا ہے، ہمیں کچھ بھی کرنا ہے، ہمیں کسی کے لیے بڑے کی جب تک سفارش نہیں ہوگی ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. کیا یہ ہمارا فخر ہے؟ کون سا فخر ہے؟ بہت سارے پاکستانی مجھے لکھتے ہیں جی آپ جو ہے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، حسن بھی آپ کا بھائی ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے. بھائی ہم تو کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم تو پاکستان کے لیے جنگ کر رہے ہیں، ہم تو پاکستان کے لیے لڑائی کر رہے ہیں. ہم واحد ہیں جو پاکستان کے لیے جہاد کر رہے ہیں. پاکستان میں اگر جہاز، ٹینک، توپیں بن رہی ہیں جنگیں کرنے کے لیے، وہ کوئی بڑی ترقی نہیں ہے. ہر شخص وہاں پہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتا ہے جی ہاں جی ہمارے پاس بڑے جہاز ہیں، ہمارے پاس ٹینک ہے، ہم ہندوستان کو ماریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. یہ ترقی نہیں ہوتی. ترقی ہوتی ہے ملک کا معاشرہ ٹھیک ہو، معاشرے کے اندر جو خرابیاں وہ ٹھیک ہو، معاشرے کا سسٹم ٹھیک ہو، معاشرے کو اسٹیبلش کیا جائے. اور اس معاشرے کو اسٹیبلش کرنے والے جو سے ہوتے ہیں یہ لیڈ کلاس ہوتی ہے، لیڈ کلاس جو اوپر بیٹھی ہے، اور پبلک کا خود بھی ہوتا ہے کہ پبلک خود بھی اس کے اوپر چلے. ہر شخص، ہر بندہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان اپنے آپ کو چوڑا یا اپنے آپ کو بڑا بننے کے بجائے وہ کردار ادا کرے پاکستان کی کہ معاشرے کو سیٹ کرنے کے لیے،
محلے میں، گلی کوچوں میں، شہروں میں، اپنا بازاروں میں، کہیں پہ بھی اپنا جو ہے وہ کردار جو ہے اس کو سامنے لے کے آئے. تو یہ مطلب ہے کہ میں ابھی میرے پاس اور بھی بہت ساری باتیں کرنے کی، لیکن میں نے یہ اس لیے تھوڑی سی بات کہی ہے کہ پاکستانی ہونا کوئی ٹھیک ہے، پاکستانی ہونا فخر کی بات ہے، لیکن پاکستانی ہونے کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ جو یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان میں یا ہانگ کانگ میں یا کہیں بھی اس طرح لوگ رہتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ پیسہ کمایا اور گھر جا کے کوٹھیاں بنائیں، گھر بنائے، بڑے بڑے بنگلے بنائے، اس کے علاوہ کیا کیا؟ ملک کے لیے کیا کیا؟ یا پھر کسی نہ کسی پارٹی کے اندر گھس کے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ایک غلط پارٹی کے اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پارٹی بے ایمان ہے اور اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو آپ بھی بے ایمان ہیں، آپ بھی چور ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کوئی بھی پارٹی جو ہے پاکستان کی، اگر میں اس پہ داخل ہو رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پارٹی جو ہے وہ چل چکی ہے، وہ کارتوس چل چکا ہے، یا اس کو دوبارہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر وہاں پہ بدکاری ہے، حرام کاری ہے، وہاں غلاست ہے، وہ غلط پالیسیز ہیں. اور پھر آدمی جب ان پارٹیوں کے اندر گھسے اور بولے کہ میں وہاں پہ کچھ جگہ مجھے مل جائے، تو اور پھر وہ بھی اس طرح کا اسی کے رنگ میں رنگ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی غدار ہیں پاکستان کے، آپ بھی ملک کے غدار ہیں. آپ اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ بڑا بننا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی قوم کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے بڑا نہیں بننا چاہ رہے، جو کہ ہر پاکستان میں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہر بندہ کسی پارٹی میں داخل ہوتا ہے، کسی جگہ پہ لگتا ہے تو اپنے ذات کے لیے بنتا ہے، ملک اور قوم کے لیے نہیں بنتا. ملک اور قوم کے لیے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ میں جو ہوں ملک کے لیے بنوں، قوم کے لیے بنوں. اور یہ کینسر جو ہے وہ اس ملک میں پھیلا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، انتہا سے زیادہ. یہ جو معاشرے کے اندر جو سیاسی ہو، معاشرتی ہو، یا کسی بھی آپ پہلو سے لے لیں، ملک کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ موجود ہیں، وہ حاضر ہیں، وہ پریکٹیکلی ہیں. پھر آپ یہ کہیں کہ مجھے پاکستانی ہونے میں فخر ہے، تو یہ غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. بہرحال یہ ایک ریالٹی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے. اب میں حسن کو جو ہے وہ جرمنی سے آپ سے کچھ باتیں کریں گے اس کے اوپر، معاشرے کے بارے میں اور مزید جو وہاں پہ ہو رہا ہے. اس کے بعد میرے پاس کچھ 2-3 باتیں ہیں، وہ پھر میرے پاس ٹائم ملا تو میں کروں گا. لیکن جو اس وقت چیدہ باتیں جو ہماری نظر میں آئی ہیں، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز کو سمجھیں، اور ہر بندے کو اپنے آپ کو جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ملک سے غداری مت کریں اور قوم سے غداری مت کریں، کیونکہ یہ ملک قوم سے غداری ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں مگر ملک اور قوم کے لیے نہیں جیتے. تو حسن، میں آپ کو تھرو کرتا ہوں، آپ نے اپنا جو کچھ کہنا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہو. کیا مجھے میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، بہت اچھی آ رہی ہے. رائٹ. بات یہ ہے کہ آپ نے 2-3 پوائنٹس بہت اچھے کیے. میں اپنی بات کرنے سے پہلے ان پوائنٹس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ شیخ سعدی نے کہا کہ جاہل سے بحث کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ اپنا شعور، اپنی حکمت کو برباد کرنے کے برابر ہے. تو یہ لوگ جاہل ہوتے ہیں جن لوگوں کو یا ان کا شعور نہیں ہے، یا آگاہی نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ آپ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، تو میں اس کو منہ لگانے کے قابل نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جانور ہو، اگر کتا پالا ہوا نا گھر میں، یہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا آدمی ہے، جو کہ بغیر کسی ہوم ورک کے، ریسرچ کے، یا ہمارے بیانات کو سننے کے، ہماری ویڈیوز دیکھنے کے، ہماری باتوں کو سمجھنے کے بنا ہی جو ہے وہ اپنا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. پاکستان کیا امیر طبقہ ہے؟ پاکستان کیا بیوروکریسی ہے؟ پاکستان کیا ارسٹوکریسی ہے؟ پاکستان کیا ٹیکنوکریسی ہے؟ پاکستان کیا فوجی کریسی ہے؟ پاکستان کیا وہاں کے کرپٹ ججز ہیں؟ یا پاکستان کیا وہاں کے اداروں میں بیٹھے ہوئے کرپٹ بڑے سربراہ ہیں کسی بھی ادارے کے، یا پاکستان میں بیٹھے سیاستدان؟ وہ پاکستان ہے.
پاکستان کی زمین پاکستان ہے، پاکستان کی سرزمین پاکستان ہے. ہم نے کبھی کہا کہ پاکستان کی ماں کی بہن کی پاکستان کی یہ وہ کبھی کہا؟ ہم نے ہمیشہ پاکستان کو برباد کرنے والوں کو سرزنش کی ہے. ہم نے پاکستان کو تباہ کرنے والوں، قوم کے حقوق لوٹنے والوں، قوم کو عدم تحفظ کا شکار کرنے والوں، قوم کو مالیاتی، مالی، معاشرتی، سماجی بربادی چار کرنے والوں کے خلاف بات کی ہے. تو کیا وہ لوگ، یہ صرف وہ شخص ہمیں دکھے گا کہ آپ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں یا پاکستان کی پاکستانیوں کے خلاف بات کرتے ہیں؟ یہ وہ شخص بولے گا، یہ میں ایک واشکاف لفظوں میں بلند آہنگ بلند بانگ اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ صرف وہ شخص بولے گا جو خود خدار وطن، خدار سرزمین ہوگا، جو کہ ان لوگوں کا اعلی کار ہوگا جو اس ملک کو تباہ کرنے کے اور اس قوم کو اس حالات میں پہنچانے کے ذمہ دار ہے. کوئی باشعور شخص کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ جمالٹا کو آغاز سنجو ہے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. میرے تو کان سننے کو ترس گئے ہیں کہ کبھی پڑھنے کو ترس گئے کہ کوئی یہ کہے کہ جی یہ پاکستان کے جو مجرمان ہیں، پاکستانی قوم کے جو مجرمان ہیں، آپ ان لوگوں کی راسیں کستے ہیں یا آپ ان لوگوں کو کستے ہیں یا آپ ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ وہ لوگ ملک کی پرواہ کریں، قوم کی پرواہ کریں، قوم کے بینیفٹس کی پرواہ کریں، قوم کی فلاح کی بات کریں، قوم کی بہبود کی بات کریں. آپ ان لوگوں کو کہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اس قوم کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے. یہ بات بالکل میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں، کلیئر کرتا ہوں کہ اور وہ لوگ جن کا آپ نے سیکولر کیا ہے، یہ جو ادھر سے ادھر پارٹیاں بنانے میں جن کا کام ہے تم فالو کرو. جن لوگوں کے پاکستان کا پرابلم یہ ہے، دو پرابلمز ہیں. ایک وہاں پہ ہر بندہ جس کو کہ دو لفظ سیدھے نہیں بولنے آتے، اس کے پاس دو کتابوں کی انفارمیشن نہیں ہے، اس کے پاس انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، جس کو کہ ملک کی جو ہسٹری ہے یا قومی جو وہ ہیں سلسلے ہیں یا جو اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں، چاہے وہ مالیاتی ہوں چاہے کسی طرح کی بھی ہوں، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ بندہ بھی کہتا ہے میں بہت بڑی بلا ہوں، اپنے آپ کو بلا بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور ان کا زیادہ سے زیادہ میں نے دیکھا بہت سارے پاکستانیوں کو، ان کا اب جیسے میں بیرون ملک پاکستانیوں کی بات کرتا ہوں، ان کا زیادہ سے زیادہ جو دوڑ لگتی ہے وہ اپنے جو امبیسی ہوتی ہے سفارت خانوں میں پہنچ جاتے ہیں. سفارت خانوں میں انہوں نے جھنڈے لٹکائے ہوئے ہیں، ادھر ایمبیسڈر لٹکا رہا ہوتا ہے، ادھر دوسرے لٹکے ہوتے ہیں، ادھر جو بیچارے پاکستانی جو باہر جا کے وہاں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں وہ لٹکے رہے ہوتے ہیں. 72 سال سے ایمبیسیاں بنی ہوئی ہیں اور بارش میں کھڑے ہو کے تو آپ لائن بنائیں اور لائن بنا کے ٹوکن لیں، اور اس کے بعد انہوں نے چھتی تک نہیں بنائی ہوئی. ٹھیک ہے، کروڑوں روپیہ جو ہے وہ وہاں سے قومی خزانے سے آتا ہے، مگر اس ایمبیسی میں جہاں پہ کہ آبویسلی آپ نے جہاں پہ ہم پاکستانی جاتے ہیں، کوئی بھی ایمبیسی ہو، میں نے 95% ایمبیسی ایسی دیکھی ہیں جن کے پاس لوگ جو سردی گرمی برف پڑ رہی ہو وہ باہر کھڑے ہیں لائن بنا کے، ان کے اوپر چھتی تک نہیں بنائی. چھتی ہوتی جس کے جو کھڑے ہو جائیں کم از کم بارش بورش سے بچ سکیں. تو یہ ان ایمبیسیوں میں جا کے امبیسڈروں کے ساتھ کھڑے ہو کے جھنڈے لہرا کے ان کے فوٹو کھچا کے تو یہ بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قد بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں. باہر کے یہ جو کوئی ہمارے ملک سے کوئی چلا جائے پرائم وزیر وزور لٹرم پٹرم کوئی ٹٹو پنجو پریزیڈنٹ جیسے ٹٹ پنجیے، یہ جب چلے جاتے ہیں تو جو کہ 2-4 سال کے بعد پھر کتے خانی میں لگے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ خاک چھان رہے ہوتے ہیں، وہ جا کے ان کو گدیاں ملتی ہیں اپنا سیاسی وابستگیوں اوپر، پراپرٹی ڈیلر اور ٹٹو پنجی اور ریسٹورنٹیے اور لٹرم پٹرم تندور چیے، یہ جا کے وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، کوئی گورنر بن جاتا ہے، کوئی نائی مراسی جو ہے کوئی گورنر بننے کے خواب دیکھتا ہے، جیسے کہ انہوں نے وہ سرور کو بنایا، وہ اتوار مارشل لگاتا تھا تو جا کے تو اس کو انہوں نے گورنر لگا دیا. ٹھیک ہے نا، وہ ایک اور وہ بنا لے گئے تھے وہ بند روٹیاں بیچنے والے کو، وہ ممنون حسین کو اسے نوازو نے لگا دیا ادھر. تو مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ پھر اس طرح سے جا کے شعور کوئی نہیں ہے، قوم کے لیے کوئی درد نہیں ہے کسی، وہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ان کے اندر کا جو کمپلیکس ہوتا ہے، جو جاہلانہ کمپلیکس ہے، جو ان کی جو ان کا جو انفیریورٹی کمپلیکس کو وہ سپریورٹی کمپلیکس میں چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ
یہ شو کرتے ہیں کہ وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہم بڑی بلا ہیں, ہم امبیسڈر کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس کے ساتھ وزیر کے ساتھ کھڑے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, وہ وزیر بعد میں جا کے وہی وزیر لوگ جو ہے جن کے آگے پیچھے پھرتے ہیں وہ بعد میں جا کے جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سڑ رہے ہوتے ہیں, کوئی ہیروئن میں پڑا ہوتا ہے, کوئی عباسی آیا وہ بھی ہیروئن میں پکڑا گیا, کچھ ایک مثال دے رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہر آدمی بڑا بننے کی سی کوشش کرتا ہے پاکستان کے بیچ میں, کیونکہ وہاں پہ عدم تحفظ ہے. وہاں پہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کوئی یونین جوائن کرتا ہے, کوئی کمیونٹی جوائن کرتا ہے, کوئی بھی ایسا کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی چیز سیاسی پارٹی جوائن کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا اس پہ کوئی نہ کوئی جگہ, چاہے وہ باہر کے ملک میں کیوں نہ ہو. چلو یہاں بھی کمیونٹی, خیر کمیونٹی انہوں نے بارسلونا والے نے پول کھول دیا ان کی, دیر از نو کمیونٹی اوور ہیئر. کسی یہ سب ٹٹو پنجو جتنے بھی ہے پاکستانی بس ہلو ہلو ہائے, سامنے سے ہائے ہے, پیچھے سے چڑیاں اور بائے بائے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ 2 نمبری ہیں, اور 2 نمبری ہی ان لوگوں کا وصف رہا ہے اور ان لوگوں کا ظرف رہا ہے. تو مقصد یہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ یہ لوگ جو بجائے اس کے کہ تم لوگ ایک نیشنل قوم دیکھو کہ کون لوگ ڈیزرو کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ لگو اور ملک کی کایا پلٹو, یہ ان لوگوں کو نہیں چاہیے. ان لوگوں کو چاہیے اپنا آپ بچانا ہے, اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, کیونکہ وہاں پر ہمارے ملک میں جب بھی کہیں پر کوئی پرابلم آ جائے فوراً سفارش ڈھونڈتے ہیں, وہ یا روب ڈالتے ہیں پولیس والے پہ. یہ جو پولیس والا معاملہ ہے نا, یہ سب ہمارے ملک میں لوگوں کو ڈراتا ہے. یا پھر کہیں پر آپ کے جہاں پہ پبلک سے جو پڑھتے ہیں نا, ان کو کام پڑھتے ہیں, تو وہاں پہ یہ سفارشیں, اور میں یہ ہوں, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, میں نے 8-10 ویڈیو سے دیکھی بلکہ بے شمار دیکھی, جن میں وہ جب بحث ہو رہی ہے تو ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں, تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں. یہ جملہ جو ہے نا یہ ہر بندہ بول رہا ہے, تنو کی پتہ میں کون ہے, تو جاننے میں ٹٹی توڑنے کا پتہ نہیں ہے, تیری ماں نو تیرا نام نہیں یاد, تو دس ہے پولیس والے کہ میرا میں کون ہوں. اب اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, کیونکہ اس نے اپنی جان بچانی ہے, یا اس نے اپنی عزت رکھنی ہے, یا وہ یہ کہ اس کو روب مل جائے, انٹیمیڈیٹ کر دے اور روب مل جائے تاکہ وہ جو ہے اس کو چھوڑ دے, یا وہ. تو مقصد میرا کہنے کا تو جانتے نہیں ہے میں کون ہوں کہ جو جملہ ہے یہ ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ جملہ بولنا ہے جب بھی کہیں پر پھنس جاؤ. تو پھنسنے کے اوپر جو ہے اسے بچنے کے لیے یہ لوگ جوائن کرتے ہیں. ان کو ملک سے کچھ نہیں ہوتا, یہ کبھی کسی کمیونٹی کو, کسی پارٹی کو, کسی بھی چیز کو ملک اور قوم کی بھلائی کے لیے, اس کی تعمیر و ترقی کے لیے, اپنے جن پارٹیوں یا کمیونٹیز کو جوائن کرتے ہیں ان کے جو کرتا دھرتا ہیں ان لوگوں کے احتساب کے لیے, یا ان لوگوں کو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نہیں ان کے ساتھ شامل ہوتے. یہ شامل ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ کل کو کہوں یہ میرے پاس ٹکٹ, میں پی ٹی آئی کا بندہ, خبردار تو میں نے کہا میں تو چینج کرا دے آؤں گا. مطلب کہنے کا یہ وہاں ہوتا ہے اس معاشرے میں جہاں پہ عدم تحفظ ہوتا ہے. اپنی عزت کا ہر ایک کو فکر پڑی ہوتی ہے کہ جی میں پکڑا گیا, یا میں نے کوئی غلطی ہوئی, یا میں نے پولیس والے پوچھا, یا میرے ادارے میں کام رک گیا, یا کہیں پر گیا, تو میں ایک عام آدمی کے طور پر اگر مجھے لیں گے تو مجھے جوتے ہی ماریں گے اور مجھے 10 چکر لگائیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اسی بات واضح کی ہے کیونکہ یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا تھا نا کہ یہ لوگ جوائن کرتے ہیں ان چیزوں کو اس لیے نہیں کہ ملک کو, قوم کی کچھ, یہ ہمارے ملک یہاں یورپ میں آپ دیکھ لیں کہ کبھی ضرورت نہیں پڑتی کہ اگر کسی پولیس والے نے روکا ہے, اول تو وہ آپ کو غلط روکے گا نہیں, اور جیسے آپ کو روکا ہے کوئی شخص ایک جملہ بحث نہیں کرتا, وہ اس سے سیدھا سوال کرنا ہے, آپ نے سیدھا جواب دینا, آپ کا چلان کرنا ہے, یا آپ نے غلطی کی آپ کو پکڑنا ہے, جو بھی کرنا ہے کر کے آپ کو اسے یا چھوڑ دینا ہے, جو بھی کرنا ہے وغیرہ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ عدم تحفظ نہیں ہے. ایک بات ہے, ابھی بات کنٹینیو ہونا, آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہاں پہ جو پولیس ہے جب آپ کو پکڑتی ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا باپ یہ ہے, میری ماں یہ ہے, میرا دادا یہ ہے, میرا پردادا یہ ہے, ابھی میں فون کرتا ہوں, ابھی میں بلاتا ہوں. جس طرح پچھلا ہم نے دیکھا ہے وہ ایک آرمی اور کرنل کے بیٹے کو پکڑا تو وہ کہہ رہا ہے تو تیری میں یہ کر دوں گا, تیرا میں وہ کر دوں گا. یہاں پہ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جو ہے سسٹم غلط ہے, وہ جو قانون ہے وہ غلط ہے. اگر قانون کی پختگی ہو, قانون صحیح ہو نا, تو یہ سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ کی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو سسٹم ہے کہ میرا باپ یہ ہے, میرا دادا یہ ہے, میں فلانے کی سفارش کروں گا, یہ سسٹم بند ہونا چاہیے وہاں پہ. یہ چیز جو ہے یہ بدماشی میں آتی ہے, چاہے وہ آفیسرز ہیں,
ان کے بچے ہیں، چاہے وہ آفیسرز ہیں یا وہ کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ افسر ہیں یا کسی جگہ سے تعلق وڈیرے ہیں یا کوئی بھی ہے، یہ قانون ایک ایسا نکلنا چاہیے کہ جو یہ کہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میرا باپ یہ ہے، میں تو یہ تیری وردی اتار دوں گا، بندہ اس کو پکڑ کے اس کے جو ہے نا چوتڑ اتار، چاہے وہ کسی کرنیل کا بیٹا ہو، ایک قانون ایسا بننا چاہیے، کسی کا بھی جرنیل کا بیٹا بھی ہو، تھانے لے جا کے اس کی اتار کے پینٹ اتار کے چوتڑوں میں اتنے لتر مارے کہ وہ بھول ہی جائے کہ میرا باپ کون ہے اور میں کون ہوں. ایسا قانون ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہ بات صحیح ہو گیا، کیونکہ وہ یہ سسٹم جو ہے وہ غلط ہے، قانون جو ہے وہ غلط ہے پاکستان میں. uphold of the law and supremacy of the law. نہ صرف یہ عام کامن آدمی، پاکستان کے کامن آدمی کے اوپر اس کی پابندی فرض بنتی ہے، بلکہ اداروں پہ، چاہے وہ پولیس کا ہو، لا انفورسمنٹ والے ہوں، ان کے اوپر بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپہولڈ دا لا کریں اور ضمن میں کسی قسم کی جو ہے وہ ناجائز کسی کے ساتھ نہ کریں، تب جا کے تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. جب ایک طرف آپ کے انفورسمنٹ والے جب آپ سے زیادتی کرتے ہیں تو عوام کو عدم تحفظ کا شکار کرتے ہیں، تو عوام کا وہ جو بندر کا منکی ڈانس جب کرنا شروع کرتی ہے قوم، اس لیے کرنا شروع کرتی ہے کہ انفورسمنٹ والے ٹکی بجا رہے ہوتے ہیں. نہیں، ایک اور بات ہے نا، بات یہ ہے کہ وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو انفورسمنٹ والے ہیں یا جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس چاہے وہ آرمی ہے، رینجرز ہے، کوئی بھی ہے، وہ غلط کام مت کریں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں یہ ان کی گھتی میں بیٹھ گیا ہے کہ اگر پولیس والا ہے یا رینجرز والا ہے یا کوئی اس طرح کی فورس ہے، وہ ہے ہی غلط، وہ ہے ہی غلط. اگر وہ آپ کو روکتی ہے تو لوگ پہلے سے بھڑکے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہاں جی روکا نہیں تو پہلے، مطلب وہ سوچتے نہیں ہے کہ ہماری غلطی ہے یا نہیں ہے، وہ وہاں کہاں روکا اور وہیں پہ جو ہے وہ بدتمیزی اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ پھر جو ہے یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ جیسے میں خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کی بات کروں تو 70-80 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے. یہ چاہے نا جتنا یہ لوگ زر مبادلہ بھجواتے ہیں پاکستان میں، اور جو بھی کہتے ہیں کہ جی بڑا زر مبادلہ بھجوایا جاتا ہے، اگر یہ لوگ چاہیں ان میں اگر یونٹی ہو، اگر میں واقعی یونٹی ہو، یہ اپنی یہ بظاہر زبان کی نوک تک تو یہ ایک دوسرے کے لیے انقلاب آسمان سے ملا دیتے ہیں، مگر جب وقت آتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی پیٹھ پہ چھرا مارتے ہیں، ایک دوسرے بھاگ جاتے ہیں، وقت پڑنے میں ایک دوسرے کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. اگر یہ لوگ چاہیں تو یہ اگر ان کے اندر یونٹی ہو تو یہ جیسے کہ جاتے ہیں، یہ پاکستان جاتے ہیں، 90% پاکستانیوں کے وہاں امیگریشن تنگ کرتی ہے، وہ سمجھتے ہیں موٹے مرغے آ گئے ہیں جی، ان کو لوٹو، ان کو نوچو، تو وہاں پہ ان کو کہیں نہ کہیں بہانے بازیاں کر کے پیسے لیتے. جیسے میں پچھلے لڑکا کہہ رہا تھا کہ میری فلائٹ پاکستان سے نکل رہا تھا، انگلینڈ آ رہا تھا، اور میں کہا میری فلائٹ جو ہے بندے نے مس کروا دی، کہتے 5,000 دو تو میں تمہیں آگے کلیئر کر لیتا ہوں ورنہ یہ نہیں دوں گا، اور اسے کہا میری فلائٹ مس ہوگی، گالیاں نکال رہا تھا، وہ بیچارہ واپس کیا ٹھیک ہو گیا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ لوگ جاتے ہیں، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگ صرف اور صرف نعرے مارتے ہیں. یہ لوگ تو یہاں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ہی ایک چھتی تک نہیں بنوا سکتے، یعنی کہ یہ ان کی کمیونٹی میں دم ہو تو ایسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے دم بھی مار جائے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک بندے نے اس کا کام نہیں ہوا تو وہ امبیسی کے اندر والا بندہ اس کے ساتھ اس نے جھگڑا کیا، اس کو کہا میں پولیس بلا لوں گا، میں یہ کروں گا، میں تمہارا پاسپورٹ روک لوں گا، یہ تم نے یہ بدتمیزی کی ہے، یہ وہ کیا، اس کا کام جائز نہیں کر رہا. اور وہ جو ہے یہ بارسلونا کی بات میں سن رہا تھا، ایک بندہ بتا رہا تھا، تو وہ امبیسی والا اس کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈال دوں گا اس میں کسی کھاتے میں ڈال دوں گا، تمہارا جو پاسپورٹ میں روک لوں گا. اب یہ چیز ہے، اب وہ کیا کرے، اس کو کمپرومائز کرنا پڑا. اسی طرح مثال دے رہا ہوں، یہ جو جا کر وہاں پر امبیسڈروں کے ساتھ جو یہ چند ایک کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں جس کو تھوڑا پیسہ ہوتا ہے نا، یا یورپ کے بیچ میں تھوڑا 4 پیسے کما لیتا ہے تو اس کو پھر پیسہ ابل کے باہر آتا ہے، تو یہ ایسا سوال ہوتا ہے ان کا کہ کسی بھی آپ ملک میں دیکھ لیں، یہ جا کے صرف ایک کام کرتا ہے، امبیسڈر کے ساتھ کھڑے کے فوٹو کھنچوا لیتے ہیں. یہ ایک کمینگی، اور دنیا میں یا یورپ میں جو پڑھے لکھے طبقے میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کمین ہے جو کہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے امبیسڈر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پیچھے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. اور تم نے کمیونٹی کے لیے کیا کیا؟ اگر تم وہ الگ بات ہے، لیکن اگر تم نے، یہ سب نے ایسا کیا، یہ ہمارے
मजदूर आते रहे हैं, वगैरह वगैरह, वहां से आते रहे लोग, ये खड़े होकर फोटो खिंचवाते रहे, ये जर्नलिस्ट हो गए तो नाम नेहाद सियासतदान बने हुए हैं, तो नाम नेहाद मोज़ज़ान शहरी बने हुए हैं जी, ऊंच कटने बाल, पकाड़ियां रोटियां ते अपना जूते साफ करने, तो वैसे वो जो है अखबार वाले लिख रहे हैं ये मोज़ज़ीन शहर है, ठीक है। तो चलो हम मान लेते हैं मोज़ज़ीन शहर है, तो अब मोज़ज़ीन वतन जो है, आपका काम यह है कि आप अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो उनको तकलीफ है वो मिलजुल के आप एम्बेसी के साथ फाइट करें और उनसे उनके काम आप सीधे करवाएं। ये छोटी बात नहीं है। आप अपने मुल्क में देख लें, अगर कहीं पर भी सर्दी पड़ रही है आप उससे निकल नहीं सकते हैं और बारिश हो रही है और आपका काम है एम्बेसी शायद अगले दिन नहीं खुलनी या कोई अड़ा हुआ है, आप जाके वहां पर खड़े हैं और बारिश पड़ रही है, बारिश में लाइन पे खड़े क्योंकि आपको टोकन लिया हुआ, आपको टोकन की बारी पर अंदर जाना है और आप अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, बारिश में भीग रहे, किसी ने इतना तक नहीं किया, ठीक है। और इतना करोड़ों रुपया एम्बेसियां खाती हैं, वो पब्लिक के लिए इतना काम नहीं किया। मिसाल ये मैं एक छोटी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें जो होने वाली हैं। तो मैं उन लोगों को पर एतराज कर रहा हूँ कि जो लोग सूट बूट पहन के तो जाकर शेरवानियां अचकने और वास्कटे पहन के तो बहुत बड़ी बड़ी बलाएं बन जाते, टकेदी औकात नहीं है उनकी, टकेदी। ये अगर सच देखा जाए, मैं उसे देख रहा था कि ये किसी नए साल के मौके पर कोई पार्टी हो रही, कहीं हो रही, एक दो साल पुरानी वीडियो थी, मुझे देख रहा था, तो देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये हरकत, ये ऐसी हरकत कर रहे हैं, लगता है कि इनका मुल्क इतना डेवलप्ड है, इतना पोलिटिकली स्ट्रांग है, स्टेबल है और जो है इकोनॉमिकली स्टेबल है, बड़ा हाईली रेप्यूटेटेड कंट्री के लोग जिससे बिहेव करते हैं ना, ये सब बिहेव कर रहे हैं, सूट पैंट टाइयां बनियां ने है जी, और उसके बाद जो लगे हुए हैं, गाने चल रहे हैं, लड़कियां भी, पाकिस्तानी लड़कियां मैंने फर्स्ट टाइम देखी कि पाकिस्तानी लड़कियां जो है वहां पर किस तरह से उस पे क्या नाम है उन पे खड़े होकर चौकियों पर कुर्सियों पे खड़ी होकर तो नाच गाना कर रही हैं और ये वो कर रहे हैं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और मैं सोच रहा हूँ कि इन लोग को कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, डूब रहा है, बेड़ा गर्क हो गया, सिस्टम का बेड़ा गर्क हो गया। यानी कि ये हर बंदा मुझे ऐसा नजर आया वहां पे जैसे वो अपनी जात के लिए जी रहा है। यानी कि एक बहुत वाज़े मैसेज था उनके इस तरह की गैदरिंग्स में कि जिनको ये फिक्र ना हो कि मुल्क की तबाहाली और वहां पर जो सिस्टम निजाम की तबाहाली या मईशत की तबाहाली या हर तरह के निजाम की बर्बादी जो है वो चल रही है। और आप यहाँ से जाते हैं अब तक, यहाँ तक कि आप जाते हैं और आपको वहां पाकिस्तान में सरजमीन पर उतरने से लेकर घर पहुंचने तक 1000 मुश्किलात आपको पैदा हो जाती हैं और आपको जो है तकलीफ दी जाती है, आपको बेइज्जत किया जाता है और उसको जब वापस आ रहे तब आपको बेइज्जत किया जाता है। आपकी अपनी कोई इज्जत नफ्स ही नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है और आप ये डांस गाने कर रहे हैं और नाच गाने कर रहे हैं और फोटो सेशन करवा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो ना कि अपनी जात के लिए जीते हैं, ठीक है ना। तो मकसद मेरा कहने की जो हमने बात शुरू की थी, बात हमने कुछ और करनी है, ये थोड़ी सी लंबी होगी। सिर्फ मुख्तसर मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं ये सिर्फ अपनी जात के लिए जीते हैं। ये है बॉटम लाइन फॉर दिस फर्स्ट आवर पैरा ऑफ दिस कन्वर्सेशन कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये हर तरफ से बर्बाद है, ये बैरून मुल्क बर्बाद है, ये मुल्क के अंदर बर्बाद है और ये जहां भी है ये इन लोगों के किरदार की वजह से ये लोग बर्बाद हैं और इनमें कोई यूनिटी नहीं है, इनमें किसी किस्म की। एक चंद लोग एक माफिया बना लेते। मैं अभी पिछले दिन देख रहा हूँ किसी ने सैयद कम्युनिटी बना ली है और भाई 10 लाख 50 लाख सैयद होंगे, तुम्हें किसने इजाजत दी तुम सैयद कम्युनिटी बना के खुद ही बन जाओ चेयरमैन, खुद ही बन जाओ प्रेसिडेंट। हम सैयद हम नहीं मानते किसी को, जब हम नहीं मानते तो तुम्हारा वजूद ही नहीं है। मिसाल दे रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, यानी कि तो तुम्हें कौन से सैयदों ने कहा कि तुम ये कम्युनिटी बना के बैठ जाओ? तुम्हें किसने इजाजत दी है कि तुम लोग ये नाम निहाद किस्म की तंजीमें बना के बैठ जाओ? कौन से सैयद हैं वो? कितने होंगे? 10-20 होंगे। गुजर बना लो, सैयद बना लो, या कोई भी बना लो, मुगल बना लो, किसी किस्म की भी, तो कितने लोग होते हैं जो तुम लोग एक कम्युनिटी की इजाजत देते हैं? एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों को अपने कद ऊंचे करने होते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते कौम के लिए, ठीक है। वहां पे रंडियां पाकिस्तान में टुए मटकाती हैं, रंडियां कंजरियां सोती हैं, सईदानियां अपने आप को सईदानियां कहती हैं। मीरा को देखें, अपने मदिया शाह को देखें, हरीम शाह को देखें, दुनिया के सब कंजर खाने इन लोगों ने किए। सबसे
چوتے مرا لی انہوں نے، اس کے باوجود کسی سید کی غیرت نہیں جاگی کہ جا کے دوست گولیاں مار دے کہ بہن چوت تم لوگوں نے سیدوں کا نام بدنام کیا، تم نے نبی کریم کی آل کا نام بدنام کیا، اور سید کمیونٹی سید تنظیم بنا کے بیٹھے ہیں، مائی بلڈی فٹ۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ میں جائز ریالٹی کی بات کر رہا ہوں، یہ صحیح تو میں سے بول رہا ہوں کیونکہ ہمیں ان عورتوں کی بات کرنی تھی، ورنہ ہر کمیونٹی میں چند لوگوں نے مٹھی بھر لوگ ایک چیز بنا لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے جیسے اب یہ ہے، میں بات کرتا ہوں کہ کسی بھی بار کے ملک میں کوئی بھی 4 لوگ مل کے جو ان کا مافیا ہوتا ہے، یا 4 یار مل کے یا 20 یار مل کے ایک بنا لیتے ہیں چیز، باقی کمیونٹی ایک طرف ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو جو امبیسی میں رجسٹر کرا لیا یا کچھ بھی کر لیا سے کر کے تو وہ چودھری مان کے پھرتے، چاہے پریس کیوں نہ ہو۔ زیادہ تر پریس والوں نے یہاں بدماشی بنائی ہوئی ہے اپنے کہ جی ہم بڑے بدماش ہیں یہاں پہ، تو وہ اب ان کی بدماشی اب ٹوئے سے نکل رہی ہے، اب جو ہے ان کا دور جا رہا ہے، کیونکہ اب جو ہے میڈیا کی شکل بدل رہی ہے، اس کا میڈیم بدل رہا ہے، تو اس لیے اب ان لوگوں کا جو ہے انجام کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں، یہ رب ان کا انجام کر رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے اداروں اپنے شعبوں کے ساتھ انتہائی ناانصافی کی ہے، اور اپنے شعبوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجرمانہ غفلت کی ہے پاکستانی قوم کو حقائق بتانے سے، اور ان کو یہ بتانے سے کہ دنیا کس سمت میں چلتی ہے اور ان کو کس طرح جینا چاہیے، یا کس طرح سے بیرون ملک کیا پالیسیز ہوتی ہے، کیا نظام ہوتا ہے، اس نظام کی ڈیمانڈ ان کو سیاستدانوں سے کرنی چاہیے، انہوں نے کچھ نہیں بتایا، تو ایسی اپنی بدماشی اپنی منوپلی قائم کرنے کے لیے، چوڑے ہو کے پھرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کی دوڑ کیا ہوتی ہے، یہ پوری دنیا سنیں کہ پاکستانی جو بار کمیونٹی بنا کے بیٹھتے ہیں ان کی طرح، اور جو یا چھوٹے موٹے ٹٹو پنجو جو ادھر ادھر جا کے شامل ہوتے ہیں، جا کے امبیسی میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی زیادہ سے دوڑ یہ ہوتی ہے کہ امبیسی میں ان کی چوتراہٹ چلے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، اس لیے کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا، پاکستانی کمیونٹی کا کسی لیول پہ کام نہیں ہوتا، وہ پاکستانی کمیونٹی بارسلونا میں دیکھ لیں، میں کل پرسوں پروگرام دیکھا تھا، رول رہے ہیں 72 سال سے ہے نا، صرف امبیسڈر بدل دو تو بس امبیسڈر بدل جاتا ہے، اس کے بعد امبیسڈر آتا ہے، وہ 2 تقریریں کرتا ہے، اس میں ختم، وہ پھر بیچارے رول رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے پیپر نہیں اپنا ٹیسٹ ہوتے، ان کو ٹائم نہیں ملتا، وہ دھکے کھا رہے ہیں۔ میں ایک بارسلونا مثال دے رہا ہوں، وہ میں نے پروگرام دیکھا تھا، اس لیے مجھے یہ ہر امبیسی کے بیچ میں یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ جرمن امبیسی میں دیکھ لیں، جرمنی میں جو پاکستانی امبیسی ہے وہ بندے نہیں ملتے، میں نے کبھی فون نہیں کیا کروں کہ میں امبیسڈر کی پھاڑ کے رکھ دوں، اس کی پتلون اتار کے اس کی ٹوئے میں ڈال دوں، لیکن عام پاکستانی 2-4 لوگوں نے مجھے کہا یہ فون کرتے بندے نہیں ملتے، تو اس طرح فرانس میں ہوتا ہوگا، یعنی کہ مجھے نہیں معلوم وہاں پر کیا سسٹم ہے، نہ آپ نے کبھی فون کیا، نہ آپ نے کبھی رابطہ کیا، نہ آپ نے کبھی کیا، تو اس لیے ہمیں معلوم نہیں، لوگوں سے بھی پتا چلتا ہے کہ جو ہو رہا ہے یہ جو وہ ہے، تو عام آدمی جو ہے وہ اس کو یہ لوگ جو کمیونٹیاں بناتے ہیں ان کو ہیلپ کرنی چاہیے، وہ اپنی کمیونٹی کے کچھ کر کے دکھائیں، اور دوسرا پاکستانی قوم کو بتائیں کہ دنیا کس رخ چل رہی ہے، پاکستان کو کس رخ چلنا چاہیے، کیا نظام ہونا چاہیے، یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں کاغذ نہیں پھینکا جاتا، یہاں پہ میں کل پان کھا کے یہ کیا، پی کے پھینکی ہوئی ہے، بے دلی سے ہر چیز ہر جگہ پھینک دیتے، گندی قوم غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں، بدبو آتی ہے ان کے ایکشن سے، ان کے ایکٹ سے بدبو آتی ہے، ایک ہوتا ہے نا بدبوس کھان جو ہوتی ہے کسی کی غلاظت سے آ رہی ہو، ان کے کرداروں میں، ان کے ایکشن، ان کی باڈی لینگویج میں غلاظت ہے، بندہ کھڑا ان کے پاس ہونا دور کے بعد وہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا آدمی، اس قدر خلیز ان کے ہوتے ہی، تو گھروں میں کیسے رہتے ہوں گے، کتنی غلاظت سے رہتے ہوں گے۔ بہرحال تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے بات کی تھی ایک اچھا موضوع مل گیا تھا ہمیں کرنے کا، یہ بات کلیئر کر دوں لوگوں کو کہ جو لوگ لوگوں کے ساتھ یا کمیونٹیوں میں یا ادھر ادھر پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں، یہ جا کے بڑی پرسنالٹی سے فوٹو کھنچوا کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، فیس بک پر لگا دیتے ہیں، یہ بونے ہیں، یہ لیلی پوشن ہے، یہ دنیا جانتی ہے اس طرح کی حرکتیں بونے کرتے ہیں، جس کا اپنا قد بڑا ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ کھڑا ہو کے فوٹو کھنچا کے تو بڑی بلالی بن جاتا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آج کے زمانے فوٹو کھنچاؤ صبح تو جانتا بھی نہیں ہے کہ میں سیلفی لے لینا، میں یہ لے لوں لائک دیٹ، تو یہ چیزیں انسان کو بڑا نہیں بناتی، بڑا بناتی ہیں ملک اور قوم کے لیے، ریالٹی میں کچھ کرنے کے لیے، عوام کے لیے کم از کم کچھ نہیں کر سکتے، آواز ہی اٹھا لو، چلو دل میں اچھا کہہ لو
जो नबी करीम ने कहा हाथ से रोको, जुबान से रोको, ये करो वो करो, दिल से ही बुरा कह लो अगर कोई चीज बुरी हो रही है। इस तरह हम कहते हैं कि चलो तुम जुबान से नहीं बोल सकते, हाथ से नहीं बोल सकते, दिल से अच्छा बात बोल दो। तो बात ये है, जो मेरा कहने का मकसद था, ये तो था आईना उन लोगों के लिए जो बरसों से यहाँ यूरोप में बाहर के मुल्कों में रहते हैं और जो कि बोने हैं, दे आर ब्लडी ललीपुशंस एंड पिग्मीज, और जो बड़ा अपना कद बड़ा करने की कोशिश करते हैं मगर उनके कद हमेशा छोटे थे, छोटे रहेंगे, क्योंकि फोटो खिंचाने से इंसान बड़ा देता है, उसके कैलिबर से बड़ा होता है, दूसरी बात करो उसकी नॉलेज से बड़ा होता है। ये बहुत जरूरी बात है कि उसकी नॉलेज से इंसान बड़ा होता है, इंफॉर्मेशन से बड़ा होता है, इल्म से बड़ा होता है। ये बात हमेशा याद रखी जाए। अब जैसे इस बात में अब आगे बढ़ाता हूँ, एक बंदे को इन्होंने, एक बच्चे को 22 गोलियां मारी है इन्होंने। ये जो आपकी बात जो है कि जी क्यों लोग जो है वहां पर बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, और जो है वो इसकी एक वजह जो है बेसिक ये है कि बेलगाम है। ये सारी बातें वहीं आगे, जहां से हमने बात शुरू की वहीं आगे जुड़ जाएगी, वो कनेक्ट होगी कि लॉ एनफोर्समेंट जो है एजेंसीज हैं वो बेलगाम है। बेलगाम क्यों है? क्योंकि करता धरता लोग जो हैं उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। एक बच्चे को 22 गोलियां मारी है, जिसमें से 6 गोलियां उसको लगी, पहले 17 का था भाई, मैं आज देख रहा था 6 गोलियां उसको लगी है। बच्चा जो है कार में से गाड़ी रोकी, उन्होंने मार दिया। साहिवाल वाला वाकया हुआ, उसमें उन्होंने मार दिया और उसके बंदे निकल गए। जिन्होंने मारा लॉ एनफोर्समेंट वाले वो सब बरी हो गए। फिर उसने एक MNA ने एक पुलिस वाले को चौक में उड़ा दिया, वो बरी हो गया। उसके बाद जो है पता नहीं और बेशुमार मैं देख रहा था पैदर पे वाकयात हुए। हाँ, वो मॉडल टाउन वाले भी महल बरी हो गए हैं कि उन्होंने 14 बंदे मार दिए थे। ठीक है, तो उसमें जो चीज है एक दो और वाकयात भी इस गाड़ी के बारे में हुए थे। तो क्या है कि इन लोगों को मैंने ये भी देखा कि एक पुलिस वाले ने अपने साथी को इसमें 0 पॉइंट पे गोली मार दी, पुलिस वाले वो ड्यूटी में खड़ा था। तो ये इनका जो प्रेशर है इनके दिमागों में, या इनके जो साइकोटिक इनके या जो पैरासाइट इन लोगों के दिमाग हो चुके हैं परेशानियों से किसी वजह से हुए हैं, इनको इस चीज से जो है गवर्नमेंट को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। अब जो अदलिया है, ये हमारे लोगों का काम ये है, प्रेस का काम ये है, अदलिया पे जोर डाले कि वो सुओ मोटो ले, और जैसा कि अभी ये हुआ है तो इस वाकये के ऊपर जो इसके जिम्मेदार हैं उनको अपना सजा दे। जैसे कि 2011 में वो 8-9 लोगों को सिंध में एक मेजर जनरल ने उसके साथ उसकी टीम ने गोलियां मार दी थी नहर के किनारे, और कहा कि जी ये डाकू हैं, मगर बाद में पता चला वो डाकू नहीं थे। तो उस मेजर जनरल का कोर्ट मार्शल हुआ था और उसके साथियों को भी कोर्ट मार्शल हुआ था, क्योंकि ये क्लियर हो गया था कि वो क्योंकि प्रेशर आया था। उसके बाद कराची में ही रेंजर्स ने 2011 में एक लड़के को, वो अब वीडियो में याद होगी, गोली मारी, वो हाथ जोड़ रहा था लेकिन उन्होंने खड़े कर सामने गोली मारी, उसकी वीडियो बन गई थी वगैरह वगैरह। तो ये जो चीजें हैं इसको रोकने के लिए ये अवाम में अदम तहफ्फुज पैदा करती है कि कहीं पर भी कोई भी किसी को भी गोली मार देगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। वहां पे अदलिया आती है और अदलिया पे प्रेशर डाला जाता है, कॉमन आदमी और मीडिया डालता है। जो मीडिया है जिसका काम है अदलिया के ऊपर प्रेशर करे और फिर उसको फॉलो अप दे। अभी बच्चे के ऊपर आम आदमी तो रो रहा है, लेकिन अदलिया इनकी तरफ से, मीडिया की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, ना ही कानून साझेदारों पे, ना ही जिम्मेदारों पे, ना ही अदलिया पे, कोई प्रेशर नहीं है। एक दफा ये इस वाक्य को रोक दिया जाए फिर वो टॉर्चर सेलों में मार देते हैं। तो सरेआम मारते हैं। वो जो ATM मशीन वाला लड़का था वो पागल, उसको उन्होंने मार दिया। 2-3 और वाकयात हुए, पुलिस ने मार दिया अंदर, उनको मार दिया, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया, वो बंदे भी बरी हो गए। तो जब आप इस तरह से बरी करेंगे, अदलिया सिर्फ इस वजह से बेलगाम फिरती है या होती है क्योंकि आपकी आम अवाम तो अपने तौर पे थोड़ी बहुत आवाज उठाती है, लेकिन जिनकी आवाज सुनी जाती है, जो आवाज अवाम की बनना चाहिए, जिनको मीडिया वाले, उनको चाहिए कि वो इसकी जिम्मेदारी जो है इन लोगों को, जिम्मेदार लोगों को फॉलो अप दे, उनको पकड़े, उनको एहसास दिलाए, और तब जाके ये सिलसिला बन सकता है। अदरवाइज फिर इस तरह हर आदमी इसलिए चाहता है कि वो बड़ा बने या वो अहमियत हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी कोई औकात नहीं है,
تو یہ ایک واقعہ تھا، اس کے اوپر میں بولنا چاہتا تھا. ابھی 2-4 اور چیزیں ہیں ہم جلدی بول لیتے ہیں، لیکن جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسے سننا سن لیں، سننا نہ سنیں، ہمیں سے کرتی ہیں، لیکن امپورٹنٹ ایشوز ہیں. ایک اور جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے کہ میری ہاں، ایک جو آپ نے اس میں بھی شاید بات کر لی تھی، مندر کو جو انہوں نے آگ لگائی تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا قائد محمد علی جناح نے کہا تھا کہ پاکستان بنایا تھا مسلمانوں کے نے بنایا ہے، مگر اس میں ہر مذہب کا انسان آزادی سے زندہ رہے گا. تو یہ جو ان لوگوں نے کیا، یہ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اس چیز کا. اس سے پاکستان کی ریپوٹیشن برباد ہو رہی ہے، اس سے کوئی عزت نہیں بن رہی ہے کہ آپ گرجا گھروں کو اڑا دیتے ہیں، آپ مندروں کو اڑا دیتے ہیں اور پھر جو ہے یہ یا جلا دیتے ہیں. یہ بہت بہت ہی سادہ، یہ باہر کے ملک میں رہنے والے پاکستانی بتا سکتے ہیں ان کو کہ یہاں پہ پاکستان کی ریپوٹیشن کو کتنا بری طرح سے متاثر ہوتی ہے اور کس قدر جو ہے بیرون ملک اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے اس ملک میں دوسرے مذاہب کو رہنے کی آزادی نہیں ہے. جیسے انہوں نے عیسائیوں کو ایک ماں بیٹے کو گولی مار دی، کسی کچھ کر دیا اس طرح سے. اس چیزوں کی ذمہ داری بھی گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو مینٹین رکھے اور یہ یقینی بنائے کہ اقلیت جو ہے وہ آزادی سے زندہ رہ سکتے ہیں. اور گورنمنٹ کو پریشر، پھر وہی بات آتی ہے ذمہ دار عوام اور ذمہ دار میڈیا جو ہوتا ہے. اگر پاکستان کا میڈیا صحیح ہوتا، آج پاکستان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت صحیح طریقے پہ چل رہی ہوتی، مگر انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کا مجھے ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے، جب ایک ہمارا ملک کا سربراہ چاہتا ہے امریکہ یا کسی بھی بڑے ملک کے پریزیڈنٹ سے ملتا ہے، تو آپ اس کی اگر باڈی لینگویج دیکھیں تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اگلے صدور سے یا اگلے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بہت جھک کے ملتے ہیں اور بڑے ان کی باڈی لینگویج بتاتی جیسے وہ کسی کمپلیکس میں ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس میں ہیں، یا مطلب میں کانفیڈنس نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے. وہ صرف اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے ملک کے سربراہ جو گزر چکے ہیں وہ بھی اور جو ہیں وہ بھی اور جو آئندہ ہوں کبھی وہ بھی اس چیز کو نوٹس کریں کہ تم لوگ یہ سوچا کرو کہ تم اگر امریکہ کے پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑے ہو یا تم رشیا کے پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑے ہو یا چین کے پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑے ہو یا فرانس کے پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑے ہو یا جرمنی کے، تو آپ لوگ یہ سوچا کریں کہ آپ اپنی حیثیت میں وہاں نہیں کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے 22 کروڑ عوام ہے، آپ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں کھڑے ہیں. اور جب آپ کو یہ فیلنگ آئے گی کہ آپ 22 کروڑ بندہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے اور آپ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر آٹومیٹیکلی کانفیڈنس آئے گا. مگر جب آپ وہاں پہ اپنی ذات کے حوالے سے کھڑے ہوں گے، اپنی ذات کو سوچیں گے کہ میں یہ ہوں وہ، تو آپ خود بخود جھک جائیں گے اور آپ میں کانفیڈنس نہیں رہے گا. تو ان لوگوں میں لیکن ایک بات ہے نا، آپ نے یہ بات تو کہہ دیا کہ وہ اپنی ذات سے نکل کے جو ہے وہ کھڑے ہوں وہاں پہ. پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ گئے ہوتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ جو سسٹم ہے، جو بگڑا ہوا سسٹم ہے یا اکنامیکل جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے، اس کو سیٹ کرنے کے لیے جب آدمی جاتا ہے تو پھر آپ کو جو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ اپنے 22 کروڑ عوام کو پیچھے دیکھتے ہوئے اس کو بڑے اکڑ کے ساتھ ملنا چاہیے، وہ نہیں ہو سکتا نا. اگر آپ کا ملک اسٹیبلش ہے، آپ کا ملک کے لوگ اسٹیبلش ہیں، آپ کا کلچر اسٹیبلش ہے، آپ کا سسٹم اسٹیبلش ہے، پھر تو آپ جو ہے اس کو سینہ سے سینے ملا کے آنکھ سے آنکھ ملا کے دیکھ سکتے ہو. اور اگر آپ اکنامکلی جو ہے وہ ڈیزاسٹر کے اندر ہو اور اکنامک کے لیے ہی آپ جاتے ہو کہ وہاں پہ مجھے چاہیے پیسہ چاہیے، تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، بالکل صحیح ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس بھی حالت میں چلے، اگر دس وے اور دیٹ وے وہ سیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب ان لوگوں کو دوسرے ملک کے سربراہوں سے ملنا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے یہ چاہے نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا، وہ یہ یا بے نظیر ہو یا کوئی بھی ہو، آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں. بلکہ میں نے تو قائد اعظم کی بھی ایک ویڈیو میرے پاس ہے جس میں وہ ایک چھینپنے کا انداز میں وہ
کہ ہنسی جو کہ ایک کامن آدمی ہنستا ہے، وہ گوری کے ساتھ کھڑے، وہ وائس رائے کی بیوی کے ساتھ بات ہو رہی ہے، جو کہ میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا قائد اعظم کی جیسی پرسنالٹی ہے اس میں وہ اس طرح کا ان کی باڈی لینگویج بولے گی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جتنے بھی سربراہان ہوتے ہیں اگر ان کو یہ کانفیڈنس ہو کہ میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں اور میں یہ نہیں ہوں، میں فلاں نہیں ہوں، میں تو قوم کا نمائندہ ہوں، تو یقین کریں کانفیڈنس آٹومیٹک آتا ہے جو نہیں آ سکتا. کہ یہ کیوں نہیں آتا یہ میں نہیں جانتا، کیونکہ وہ شاید بائی برتھ جو ہے نہ لیڈرز ہوتے ہیں، نہ ہی وہ پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں، نہ ہی وہ پیدائشی حکمران ہوتے ہیں. ہر بندے نے موقع پرستی سے آگے بڑھا ہوتا ہے بندہ، اس لیے اس کو جو ہے ایک جو کمپلیکس ہوتا ہے، جو خوف ہوتا ہے یا جو احساس کمتری ہوتا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. یہ صرف اور صرف جو بائی برتھ یا جو پیدائشی لیڈرز ہوتے ہیں جو خدا نے پیدا کیے ہوتے ہیں، یہ کانفیڈنس ان کے اندر ہوتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے ملک کے بھی ہوں گے نا، جیسے بنگلہ دیش کی زینہ واجد ہے، اس نے وہ اس کو جو ہے وہ کیا نام تھی، انا پوری، جی انا پوری کی کیا نام ہے جو جی امان پور بہت زیادہ چالو عورت بنتی ہے نا وہ سی این این کی، بہت زیادہ جو اپنے آپ کو اوور اسمارٹ سمجھتی ہے، ویسے ٹڈے کھاتی ہے ہمیشہ، لیکن بات یہ اس کو ایسے سے سرب کیا 3-4 جگہ کے اوپر اس کو بہت ہی بند کر کے رکھتی. اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس. نہ کہ ہنا ربانی کھر صاحبہ لونڈی کو لگا دیا، زرداری صاحب نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جنازہ نکال دیا اس نے اس دور میں، سوائے میک اپ کرنے کے اور باقی وہ جو بھی ہے اسے کرنے کا ہم وہ باتیں نہیں کرتے اس کی. لیکن یہ کہ ہم اس کو اس لیول پہ اگر میرٹ کے اوپر سوچیں یا اس کے کارکردگی پہ سوچیں تو وہ بالکل زیرو تھی، ڈیزرو نہیں کرتی تھی. وہ وہاں پہ بیٹھ کے جب انٹرویو دیتی تو شرم آتی تھی کہ پاکستان جیسے ملک کا جو ہے وزیر خارجہ اس طرح کا ہے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ کہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ابن الوقت ہوتے ہیں، فصلی بٹیرے ہوتے ہیں. تو یہ چیز میں نے بات کرنی تھی. دوسری ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اچھا ہاں، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ بلوچستان میں گوادر کے گرد باڑ لگ رہی ہے. یہ باڑ جو لگ رہی ہے یہ چینی باڑ لگا رہے ہیں. یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا؟ آپ وہ ابھی ویڈیو ہماری آن لائن ہے، جب یہ شادیانے بجا رہے تھے یہ چینیوں کے ساتھ، یہ تو چینیوں کے ساتھ وہ تو ہم کہہ رہے تھے چینیوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے گوادر کو الگ کر دینا ہے. باقی جو ٹوٹا پجا انڈیولپڈ بلوچستان ہے کہ خسمانو کھاؤ تسی رکھو ایسے ٹربل سم ایریاز ہیں، اس میں جو ہے کن ٹوٹے رہتے ہیں، اس میں دہشت گرد رہتے ہیں، اس میں ٹربل کریٹرز رہتے ہیں، یہ تم لوگ رکھو. ہم تو گوادر جو اپنی انویسٹمنٹ ہے ہم اس کو الگ کریں گے. یہ ہم نے کیا دیا تھا بہت پہلے، بالکل ہم نے بہت پہلے یہ بات کی تھی، کیا دیا تھا، اور یہ 2-3 دفعہ ہم نے اس کو ذکر کیا تھا. اب یہ ثابت ہو رہا ہے وہاں باڑ لگ رہی ہے، اور جب یہ باڑ لگ جائے گی اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو بھی اس میں بجلی کرنٹ چھوڑیں گے جو بھی کریں گے. اب باڑ لگی تو یہ تو ڈیوائڈ ہو جائے گا نا، باڑ لگی تو ڈیوائڈ ہو جائے گا. وہ تو باقاعدہ ایک باقاعدہ جو ہے باربولا اس کو بولتے ہیں، باربولا وہ کانٹوں والی ہوتی ہے، اور کیا نام ہے دیوار کھڑی کر دی تو یہ تو سسٹم ختم ہو جائے گا، وہ تو بالکل کٹ جائے گا، بالکل کٹ جائے گا. بلوچستان کے 2 حصے ہو گئے سیدھا. تو جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ تو انہوں نے بچانی ہے، وہ بچائیں گے. اس کا انہوں نے راستہ لے لیا ہوا ہے، چین سے نکلتی ہوئی افغانستان سے ہوتی ہوئی بلوچستان میں داخل ہوگی. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے وہ تعمیر بھی کر رہے ہیں، ٹرینیں بھی تعمیر کر رہے ہیں وہاں پہ، اسی لیے وہ بنا رہے ہیں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے بہت پہلے ان کو اس چیز سے وہ کیا تھا، آگاہ کیا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہونے جا رہی ہیں. پاکستان کی جو تقسیم ہے یہ اس طرح سے نہیں ہوگی جیسے بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا. بنگلہ دیش کا تو تھا ہی نا، علامہ مشرقی نے، خاکسار طریق والے علامہ مشرقی نے تب قائد اعظم کی اور ان فیصلوں کی مخالفت کی تھی کہ ایک پاکستان لو، 2 پاکستان لینے کی ضرورت نہیں ہے. 2 پاکستان جو ہے نہیں چل سکیں گے، تو مطلب 2 طرف، ایک انڈیا کے اس طرف، ایک انڈیا کے اس طرف، اور تم کہتے پاکستان چلے گا. اور علامہ مشرقی کو اٹھا کے انہوں نے جیل میں ٹھوس دیا تھا ان کے ساتھیوں سمیت، خاکسار طریق والوں کو. ٹھیک ہے، سچ کہنے والوں کو ہمیشہ یہ جیلوں میں ٹھوس ٹھاس کے ان کا بیڑا گر کر دیتے ہیں. تو بعد میں کیا ہوا، 22 سال کے اندر دنیا میں ہسٹری ہو کہ ملک ٹوٹ گیا. اب طریقہ اور ہے، وہ کیونکہ زمین الگ تھی تو وہاں پہ اس کا علیحدگی اور طرح سے ہوتی ہے. جب زمین ایک ہو تو اس کی علیحدگی کا انداز اور ہوتا ہے، اس کو توڑنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ٹوٹ جاتا ہے مگر ٹائم لگتا ہے. جو
کہ پاکستان کو توڑنے میں ٹائم لگ رہا ہے. تو اس طرح اب یہ جو انہوں نے باڑ لگائی ہے یہ ایک میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ پورے بلوچستان کو ڈیولپ کرتے, نہ کہ اپنا گوادر الگ کر کے بیٹھ جائیں گے. وہ ایک جزیرہ سا ہانگ کانگ جیسا جزیرہ بنا لیں گے اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ اپنی وہ کریں گے, چائنیز جو ہے اپنی انویسٹمنٹس کو سیو کریں گے. تو یہ ایک ابھی آغاز ہے, یہ بات کرنی تھی. بہرحال اس کے اوپر لوگوں نے کوئی مقدمے وغیرہ کیے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری کورٹیں کیا کر رہی ہیں اور کس قابل ہیں. اس کے علاوہ جو میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا, جیسے پبلک سروس کمیشن, سول سرونٹ سروسز CSS ہوتا ہے, اس کے امتحان, اور پبلک سروس کمیشن یہ ہوتا ہے, بیوروکریسی ہوتی ہے. اس کے لوگ جب وہاں سے امتحان پاس کرتے ہیں تو پھر کوئی کسٹم میں چلا جاتا ہے, کوئی پولیس میں چلا جاتا ہے, کوئی ایڈمنسٹریشن میں چلا جاتا ہے, مختلف اداروں میں چلے جاتے ہیں, اپنی جو ہے وہ چوز کر لیتے ہیں کہ جی مجھے یہ ادارے میں جانا ہے, اور اس طرح سے وہ جاتے ہیں. اب یہ انہوں نے ایک گروہ پکڑا ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں, جو کئی برسوں سے لوگوں کو جو ہے وہ غلط پاس کروا رہے ہیں, پیسے لے کے پاس کروا رہے ہیں, اور وہ پاس ہو کے پتہ نہیں کس ادارے میں کون سا بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے جو کہ پیسے دے کر پاس ہوا ہے, جو کہ اہل نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اسمبلی میں جعلی ڈگریاں, اپنا PIA میں جعلی پائلٹ. اچھا PIA کو تو انہوں نے پورا مکمل بین کر دیا نا, یورپ نے, آپ کو پتہ ہی ہے, ابھی کل پرسوں کی خبر ہے, انہوں نے بالکل ٹوٹلی بین کیا IATA والوں نے. تو IATA وہ اخبار ایاسا لکھ رہا تھا, ان کو یہ حالت نہیں پتا کہ IATA ہوتا ہے, انٹرنیشنل ایئر ٹریفک کنٹرول بولتے ہیں ایسوسی ایشن. تو IATA نے اس کو کر دیا ہوا ہے. تو بہرحال اس طرح سے جو ہے اب آپ کے بیوروکریسی جو ہے اس میں بھی جعلی ڈگریوں والے اور نا اہل سمجھ لیں کہ جیم پیکٹ ہو چکے ہیں. اس ملک کے ڈھانچے کا بنے گا کیا, جس ملک میں آپ کی قانون ساز اداروں سے لے کر ادارے چلانے والوں تک جعلی ڈگریوں پہ اور نام میرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, انکمپیٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ بتائیں اس ملک کا بنے گا کیا, وہ کیسے سٹینڈ کرے گا, وہ کیسے کھڑا رہے گا. میں ایک وکیل کو جانتا ہوں, میں نے اسی میں ذکر کیا تھا, سپریم کورٹ کا وکیل ہے وہ, اب وہ اس کی جگہ پہ کسی اور نے امتحان دیا تھا. آج وہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے, پتہ نہیں کتنوں کو لٹکا چکا ہوگا, کتنوں کو زمین کے اندر بیچ چکا ہوگا اپنی لڑائی کی وجہ سے, ٹھیک ہے, پیسے روز خوب کمائے ہوں گے. تو یہ ہو رہا ہے, یہ چیز جو ہے یہ خوف زدہ کرنے والی چیز ہے, اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم جو مینشن کرتے ہیں چیزیں, لوگوں کو صرف پتا ہو کہ ہماری گہری نظر ہے, ہم ہر ایک شعبے پہ ہماری نظر ہے. کبھی زندگی میں ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم ہر ایک ادارے کو اٹھا کے اس کو نچوڑیں گے, اس کو ٹھیک کریں گے. یہ ہمارا یہ بتانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہمیں ہر ادارے کی خبر ہے, ہماری ہر ایک پہ نظر ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہاں, میں دیکھ رہا تھا کہ یہ عمران کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو یہ ڈرامے بازی شروع کی ہوئی ہے کہ جی ہیلتھ کارڈ ہوگا تو یہ ہوگا, تو 10 لاکھ تک کی فری علاج ہے, تو یہ کریں گے تو وہ کریں گے. ہیلتھ کارڈ ابھی تک تو کسی نے ہمیں بھیجوایا نہیں ہے کہ جی دیکھیں جی مینو ہیلتھ کارڈ مل گیا, ڈانس کرتا ہوں مجھے نظر نہیں آیا, ٹھیک ہے, سارے ہی رو رہے ہیں. ابھی تک وہ صرف زبانی کلامی ہیلتھ کارڈ ہے. ایک بندے نے کسی کے پاس کارڈ تھا, وہ گیا, ایک بندے کے پاس کارڈ تھا اور وہ گیا, ٹھیک ہے, اس نے مجھے بھجوائی شکایت. اس نے کہا جی میں گیا ہاسپٹل میں مجھے علاج کرانے کی, مر رہا تھا وہ بندہ مر رہا تھا, اس کے کسی واقف نے مجھے بھجوایا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا آپریشن نہیں کر سکتے, کہ آپ کا ہیلتھ کارڈ تو ہے مگر اس پہ جو اماؤنٹ 7 لاکھ روپے لگنا ہے نا آپ کے اوپر, وہ گورنمنٹ ہمیں دے گی تو ہم آپ کا علاج کریں گے. اب اس کو اپروو ہونے کے لیے مطلب گورنمنٹ کو ہم لکھیں گے کہ اس بندے کو علاج ہونا ہے, اس کا یہ آپریشن, اب آپریشن نہیں ہوگا تو مر جائے گا, ٹھیک ہے, یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے. تو وہ کارڈ لے کر گیا ہے اور ہاسپٹل والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیچھے فنڈ ہی نہیں آیا, تو ہم آپ کا علاج کیسے کریں جی. کین یو بلیو دس. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری طرف میں کل پرسوں دیکھ رہا بچی بیچاری جو ہماری چھوٹی سی بچی ہے, اس کے باپ سڑک میں لے کے بیٹھ گیا پیمس کے سامنے, کہتے ہیں 50-60 ہزار لے آتے ہم اس کا علاج کریں گے. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ پیمس والوں کا قصور نہیں ہے, ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ تو تم اتنے بڑے دعوے مت کرو, اتنے نعرے مت مارو. یہی نواز شریف لوگوں کے ساتھ, یہ بےنظیر لوگوں کے ساتھ جو کہتے ہیں بڑی خدمت کر کے گئے ہیں اس قوم کی, اور پیپلز پارٹی 3 دفعہ جو ہے حکومت کرنے کے بعد ابھی تک کہتی جدوجہد کر رہے ہیں, خود خزانے بھر لی ہیں, تو ان کے لیے بیچاروں کا علاج بھی نہیں, کیونکہ تم جدوجہد جو کر رہے ہو. اور یہ نوازو جو ہے یہ موٹر وے پہ جو ہے اس سے
नहीं हो रहा, अब मोटर वे को चाटो बैठ के, इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं है। तो जब आपके पास इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल्स में, आपके पास जरूरी जो है इक्विपमेंट नहीं है, और आप जो है वो फिर भी नारे मारते हैं हम इस कौम की खिदमत की हमने। तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि वो हेल्थ कार्ड वाले सिस्टम दावे किधर है? जब एक बंदा बच्ची मर रही है तो या तो तुम लोग ठीक है हेल्थ कार्ड अगर लेट भी है, गवर्नमेंट के बीच में ये होना चाहिए कि अगर उसको इलाज चाहिए पहले इलाज, बाद में पूछगिछ करो, पहले उसकी जिंदगी बचाओ। ऐसे ही बिल्कुल जो यूरोप में होता है वो नहीं। मैं मेरे वाकई ने मुझे वो सुन भी रहा होगा भी, डेफिनेटली आपके पेज पे भी है वो, उसने ऐसा मुझे बताया कि म्यूनिख में एक पाकिस्तानी जिसका पेपर नहीं थे, तो वो वो 22 दिन कोमे में रहा है, इलाज किया उन्होंने उसका, फिर बात पाकिस्तानी, वो मर गया लेकिन उन्होंने उसका इलाज किया, नहीं पूछा कि तुम्हारे पास कागज हैं नहीं है क्या है, क्यों? उसके ऊपर हजारों यूरो, 50-60 हजार यूरो उसके ऊपर खर्च हुआ जर्मन गवर्नमेंट का, मगर इन्होंने उस बंदे की जान बचाने की पहले कोशिश की कि जब बच जाएगा फिर देखेंगे कि इसके पैसे कैसे लेने हैं या इसका हिसाब किताब कैसे करना है। असल बात यह है कि ये जो बात आपकी सही है, मगर ये सारा सिस्टम है ना, सिस्टम अगर जेपरडाइज है, वहाँ पे सिस्टम ही ठीक नहीं है, तो ये फिर यूरोप के हिसाब से तो वो नहीं कर सकते। बातें शातें तो करते हैं और वादे करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि A to Z सिस्टम ही ख़राब है, ऊपर से लेकर नीचे सिस्टम ही ख़राब है। तो सिस्टम जब पूरा सेट होता है तो फिर ये चीज़ें हो सकती है ना। बाकी आप जो लोगों को बातें बताते रहे ना बरसों में, इतना कुछ बताया है टेक्नोलॉजी के साथ से, निज़ाम के साथ, यही मेरा गरज है, मेरा रेज है। आउटरेजियसली मैं इन लोगों के खिलाफ इसलिए बोलता हूँ जो बाहर के मुल्कों में लोग जो सो कॉल्ड ब्लडी जर्नलिस्ट बनते हैं, ऐसे बंदे नहीं है मेरी नजर में, इन लोगों को पूछता तक नहीं, इसलिए क्योंकि इन लोगों की औकात नहीं है। ये इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि ये पाकिस्तानी कौम को कम से कम बताते कि यहाँ ये सिस्टम होता है कि यहाँ पे अगर आप बीमार हो जाएं तो पहले आपका इलाज करते हैं, बाद में पूछते हैं पैसे कितों आएंगे। मैंने तो आपने देखा ही होगा कि साल गुजर गए, जो टेक्नोलॉजी और जो वाक़यात और जो सिस्टम है यहाँ पे, ये हमेशा मैंने रिकॉर्ड किए और लगाए हैं। ये इतना कभी किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, चाहे वो किसी भी मुल्क में, अमेरिका में हो, यहाँ पे हो, यूरोप में हो, कहीं पे, कभी आज तक इनके पेजों पे इनके पेजों पे चले जाओ या इनके जो ग्रुप्स हैं इन पे चले जाओ, कभी भी यहाँ की जो सिस्टम है सिस्टम प्रैक्टिकली सिस्टम है यूरोप में, अमेरिका में, वो सिस्टम के बारे में कभी डिस्कस नहीं होता, कभी कुछ लिखा नहीं होता, कभी कुछ दिखाया नहीं जाता। आज जाके मैंने या आपने, हम लोगों ने ही मेरा ख्याल है कि डिलीवर किया है। बहुत दुनिया इस वक्त जो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें देख रही है, हमारे पेजों से, हमारे से देख रही है कि हम उनको बताते हैं कि यूरोप में यह होता है, ये सिस्टम है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। वरना ये जितने भी अखबारात हैं या जितने भी इनका मीडिया है या पाकिस्तानी, इन्होंने कभी भी इस चीज़ों का जो है जाहिर नहीं किया। आपकी आवाज कैसे गई? हेलो? नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है, वो कभी कभी गायब हो जाती है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बात ये है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो ये लोगों को बताना किसका फर्ज है? ये उन लोगों का फर्ज था जिनके हाथ में मीडिया था, जिनके हाथ में कलम था, वो कौम को बताते, फिर कौम डिमांड करती। ये जो कंटुटे जाकर मैसियों में बैठते हैं, अपने इख्तियारात की जंग लड़ते रहते हैं, अपनी चौधराहट और अपने चिट्टे कपड़े पहन के अंदर से काले काले जिस्म, काले काले बदबूदार इनके जिस्म होते हैं। ये लोग वहां पर असेंबली में बैठे होते हैं और वहां पर जाके सिवाय अपनी पार्टियों को सपोर्ट करने के और एक दूसरे के साथ कुत्तेखानी करने के कोई काम नहीं करते। ये उनके ऊपर ही इनको प्रेशर डालना चाहिए था। ये काम था ओवरसीज पाकिस्तानी में जो लोग जो थे, जो जिनके पास थोड़ा इख्तियार था अवाम को आगाह करने का, तो अवाम को बताते, गवर्नमेंटों को बताते। तो ये चीजें जो है मैं समझता हूँ कि इस तरह से पता चलती। अभी लोगों को शायद हमारी आपकी गुफ्तगू से पहले दफा पता चला होगा कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाए, यहाँ वो ड्रामे नहीं होते कि बंदा बच्ची मर रही है तो उसके बाद सड़क में लेट के गाड़ी का के जी इलाज करो, कह रहे इलाज कोई नहीं करना, दफा हो जाओ। कोई किसी को कोई कह रहा है, कुछ कह रहा है, मरती है मर जाए, ना प्राइम मिनिस्टर को परवाह है, ना वजारत सेहत को परवाह है, किसी को परवाह नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं होता। हसन बता बात क्या है? बात ये, मैं पिछले दिनों से आपने देखा होगा कई महीनों से ये जो हमारे जो अभी सुन रहे हैं हमारे साथ, जो हमारे लोग आए में अभी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, वो भी सुन रहे हैं।
آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا کہ بے شمار لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو بیمار ہیں، بے شمار، جس میں کینسر ہے، پھوڑے ہیں، بچے ہیں جن کو جو ہے وہ خارش کی بیماری ہے، کسی کا پیٹ بڑا ہوا ہے، کسی کا جسم بڑا ہوا ہے. یہ سارے بہت بے شمار لوگ ہیں جو ہے وہ اس وقت بیماری میں ملوث ہے پاکستان کے اندر. اور مجھے سوچ آ رہی تھی جب میں بھی ان پوسٹوں کو دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا بڑا امیر آدمی بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے، آخر وہ لوگ ان کے پاس بھی وہ ہے کیا کہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اپنے جب ان کے پاس موبائل ہے، تو جب موبائل ہوتا ہے تو موبائل کے اوپر جو خبریں آتی ہیں اس میں وہ دیکھتے ہیں. گورنمنٹ ہے وہ بھی دیکھتی ہے کہ لوگ بیمار ہیں، غریب غربا ہے، کوئی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے میرا علاج کر دو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ملک کے اندر وہ بات آ جاتی ہے؟ پھر مجھے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے بات کرتے ہوئے. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور پھر ریاست بنانے والے ریاست کی باتیں کرتے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ، بہت بڑا نام ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور پھر یہ بہت بڑا دعویٰ ہے ریاست مدینہ. تو ریاست مدینہ کے اندر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، جس میں علماء دین بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لیکچر کرتے ہیں، بڑے بڑے وہ کیا نام ہے ممبر پہ بیٹھ کے باتیں ہو رہی تھی، اسلامی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ سیاستدان وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بڑی بڑی لمبی مار رہے ہوتے ہیں، لمبی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد بے شمار ڈاکٹرز ہیں، بے شمار جو ہے ادارے ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں بڑے بڑے، کیا ان کو وہ غریب لوگ، چلو ایک غریب چھاپڑی لگا رہا ہے، اس کی کوئی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن بیماری کے طور پہ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بیماری ایک ایسی چیز ہے وہ اس کو بھی لگ سکتی ہے، وہی چیز اس کو بھی آ سکتی ہے. تو کیا وہ ان میں اتنی ان کے ہاتھوں میں پاور ہے؟ ایک تو ہے نا پاور نہ ہو، پیسے والا ہے اس کے پاس پاور ہے، کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہے وہ پاورفل ہے، چاہے کوئی بھی پوسٹ والا ہو، بڑی بڑی پوسٹوں میں بیٹھے اس کے پاس پاور ہے. تو کیا وہ اپروچ نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے ان کی جو ہے وہ کہ وہاں تک مدد پہنچ سکتی ہے؟ ہر شخص وہاں پہ، بڑا آدمی، طاقتور آدمی یہ کام کر سکتا ہے کہ اگر ایک شخص، ایک بندے کی بھی، اتنے امیر تو ہیں وہاں پہ لوگ، یا اتنے مڈل کلاس کے پیسے والے لوگ ہیں، یا اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ اگر ہر ایک شخص ایک بندے کی مدد کر دے تو بہت سارے جو ہیں غریب لوگ جو ہیں ان کا اسپتالوں میں علاج ہو جائے، تو جو یہ بیماری ہے اس سے جان چھوٹ جائے لوگوں کی. لیکن اس بارے میں کوئی نہیں سوچتا. میں اس بارے میں قوم کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا، یہ لوگ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ تم لوگوں کا صدر، تم لوگوں کا وزیر اعظم، تم لوگوں کے وزیر، تم لوگوں کے ایم پی ایس، ایم این ایس، اور خاص طور پہ جن کے پاس اختیارات پوسٹیں ہیں، وہ کوئی کام نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا کرنے کو. یہ بات اچھی طرح سے نوٹ رکھی جائے. ایک آپ کا جو ہے وہ ٹٹ پنجیا صدر جو بیٹھا ہوا ہے الوی، وہ پتہ نہیں کس کی فائل اٹھا کے لے آئے، یہ میں روز کام کرتا ہوں، ایک بھی کام نہیں ہوتا بچ بھائی پوچھے صدر کا کیا کام ہے، لیکن وہ ایک ڈرامے بازی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں یہ میں بتاتا ہوں. اس طرح عمران خان کو اس کی بیوی بتا رہی تو پرائم منسٹر ہوئی، تو جا کے بندے کا بندوبست کر. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ویلا بیٹھا ہوا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، جو بھی وزیر ہے وہ ویلے بیٹھے دورے کرنے ہیں، بیانات دینے ہیں، بکواس پریس کانفرنس کرنی ہے، لوشے کرنے ہیں، دیٹس آل، ٹرنا پھرنا، یاشیا کھانا پینا کرنا. دفتروں میں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، کام سارا بیوروکریسی کر رہی ہوتی ہے، فیڈرل سیکٹری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے نیچے سیکٹریز کر رہے ہوتے ہیں. نظام یہ ہوتا ہے. کوئی بھی شخص، ایک بات یاد رکھو، اگر پرویز اشرف جیسا ٹٹ پنجیا تمہارا پرائم منسٹر بن سکتا ہے، گیلانی جیسا ٹٹ پنجیا تمہارا پرائم منسٹر بن سکتا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے ٹٹ پنجیا بنے، مجھے نام بھی یاد نہیں رہے، ہاں چودھری شجاعت جیسا ٹٹ پنجیا تمہارا پرائم منسٹر بن سکتا ہے، تو دنیا میں تمہارے ملک کا ایک کتا اٹھا کے اس کو تم سیٹ پہ بٹھا دو گے، وہ بھی تمہارا پرائم منسٹر بن سکتا ہے، وہ بھی تمہارا صدر بن سکتا ہے، کیونکہ انہیں کچھ نہیں کرنا، انہیں سیٹ پہ بیٹھ کے پھوسیاں مارنی ہے صرف. وہ ایک پپٹ ہے، وہ پپٹ ہوتے ہیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ بیوروکریسی کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو پپٹ ہے، یہ میرا بات کرنے کا مقصد ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ فرانس میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں لوگوں کی تکلیف کو، لوگوں کے بیماریوں کو، لوگوں کی جو ان کے دکھ ہے، جو ان کے گرچز ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. آپ کو علم ہے آپ کے ملک کے پرائم منسٹر کو اپنے ملک میں بیٹھ کے نہیں پتا.
ہاں بس یہی بات ہے. سوشل میڈیا جو ہے جس کے سوشل میڈیا, چلو ہم پرانی گورنمنٹ کہتے ہیں ٹٹو پنجو تھے سارے, نواز شریف کے کام سے منجے تھے, لتا چک کے لتا کھول کے بہ جانا, اپنے ارد گرد جو جگت باز تھے, ٹھٹے باز تھے, براسی اور کمار اور جگت اور لطیفے کو بٹھائے انہیں تھے, کیا مار دینا بیوقوفوں کی طرح. یہ نواز شریف کا کیلیبر ہے. اس کو جو ٹٹو پنجو جو لطیفہ سمجھتا ہے تو یہ اس کو تو خیر سوشل میڈیا پڑھے لکھے لوگوں سے الرجی ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگ اس سے سمجھ لیں نواز شریف کو الرجی ہے. جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ وہ یہ سوال کر رہا ہے اپنے جنرل سے ایک کانفرنس کے بعد, تو جنرل صاحب آپ پھر ہمیں کشمیر کب دے رہے ہیں؟ وہ کشمیر ہے کہ برفی کا ٹکڑا ہے؟ بھوسڑی کا تمہیں پتا ہے, تم سوال کیا کر رہے, جس کو یہ سوال کیا نہیں پتا, جو جا کے وہاں پر کانفرنس میں بیٹھتا ہے اور آدھے گھنٹے 15 منٹ بعد کہتا ہے کوئی چاک پانی تو لے آؤ, کھانا سے تو لے کے آؤ. یہ تم لوگ پرائم منسٹر رہے ہیں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے, وہ تو ہو گئے وہ, ٹھیک ہے, دوسرا پیپلز پارٹی بنو تو اللہ حافظ ہے. تو وہ یہ اب جو گورنمنٹ آئی ہے یہ تو آئی ہی سوشل میڈیا کی طاقت پہ ہے. انہوں نے کنٹوٹے بٹھائے ہوئے ساری جگہ وار کرنے کے لیے, جن کو کہ یہ کہتے ہیں کاغذی ٹائیگرز. تو وہ جو ہے اس گورنمنٹ کے پرائم منسٹر کا اور کچھ نہیں, تو تم صرف سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے, میں کہتا ہوں ہر روز بھی 10 لوگوں کی پرابلم حل کرے نا, تو اب تک یہ کئی ہزاروں کی پرابلم حل کر چکا ہوتا. ایسا ہی بالکل ظلم دیکھ سکتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بچے جو بیماری سے جن کو دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوئی کہ کھڑک پڑی ہوئی تھی, وہ رو رہے تھے کہ ان کا کوئی علاج ہی کوئی نہیں ہے. بندے ہوں جائیں, ٹیمیں جائیں, جا کے بچوں کو اٹھائے لے جا کے انکیوبیٹرز میں ڈالیں, چیزوں میں ڈالیں تاکہ ان کی وہ تکلیف ختم ہو. پتہ نہیں کس بچاروں نے زندگی گزاری ہوگی, مجھے بس ابھی تک میرے دکھ ہو رہا تھا سوچ کے بھی. تو یہ پرائم منسٹر کا, وزیروں کا کام ہے. اور کچھ نہیں تو ٹاسک فورس بنا دو, سوشل میڈیا کی ٹاسک فورس بنا دو, وہ اپنے آپ لوگوں کو دیکھتے کہاں ظلم ہے, کہاں تکلیف ہے, کہاں. تو اتنا پیسہ حرام کا یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اور کھا جاتے ہیں, کیا یہ کیسی چیزیں مسئلے عوام کے لیے؟ نا جی, یہ تو ڈانس ہو رہا ہے, جہاں ڈانس ہو رہے ہیں یہ عوام اس کے اوپر پیسہ لٹا رہی ہے, جہاں پہ قوالیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر پیسہ لٹا رہے ہیں, جہاں پہ شادیاں ہو رہی ہیں اس پہ پیسہ لٹا رہے ہیں. جیسے منہ ویسی چپیڑ, جیسے ان کے حکمران ہے ویسی قوم ہے, سمجھے نا. ان کو کسی کا احساس ہی نہیں ہے, کوئی کسی کا احساس نہیں کرتا, صرف اپنی ناک کی حد تک جیتے ہیں سب لوگ. صحیح کہہ رہے ہیں, نو ڈاؤٹ. بہرحال چلو, یہ تو خیر آگے باتیں چلتی رہیں گی. تو آپ کے پاس کوئی اور بات ہے تو وہ کر لو, پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں, پھر اگلی جو فائنل بات کرنی ہے. باقی ہمیں اس کو آخری بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ چیز لوگ یاد رکھیں کہ جیسے ایئرپورٹ اسلام آباد کے ایئرپورٹ بیزی کے نام پہ تھا, ٹھیک ہے, اپنا جو ہے پشاور ایئرپورٹ جو ہے وہ ولی خان کے باپ کے نام پہ ہے. یونیورسٹیاں انہوں نے بینزی کے نام پہ بنائی ہوئی ہیں, باچے خان کے نام پہ بنائی ہوئی ہیں, اور پتہ کس کس کے نام پہ بنی ہوئی ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ ہماری نظر میں بہت کنڈیمیبل ہے. اس کے جو بھی ذمہ داران ہیں, جن لوگوں نے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں, یہ لوگ جب بھی کبھی زندگی میں موقع ملے گا, کس نے بمطابق ریکارڈ یہ کن لوگوں نے جو ہے ایسے سیاستدانوں میں غدار ہیں یا نہیں ہے, یہ بات کی بات ہے. مگر سیاستدان کانٹروورشل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو جیسے باچا خان کانٹروورشل پرسنالٹی تھا جو پاکستان میں دفن بھی نہیں ہوا اور وہ غلام بنانا چاہتا تھا پاکستان کو, اس کا بے نظیر کانٹروورشل پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو سیاستدان ہیں جو فصلی بٹیرے ہیں یا جو پانی کے بلبلے ہوتے ہیں آتے جاتے ہیں, وہ ان لوگوں کے ناموں کے اوپر بلڈنگوں کے نام اور ایئرپورٹس کے نام, یونیورسٹیز کے نام, ہاسپٹلس کے نام رکھے ہوئے ہیں. وہ قومی مجرم ہے اور وہ ہمارے نظر میں قومی مجرم رہیں گے. اور ہمیں جب بھی موقع ملے گا ہم ان لوگوں کو جن اداروں میں جن لوگوں نے جن کے دور میں یہ نام رکھے گئے ہیں, ایک تو وہ سب بدل دیں گے, مگر ان کو رکھنے والے جو ذمہ داران ہیں وہ چاہے کئی بار بھی ہم ان کو کھود کے نکال لیں گے اور اس روایت کو ختم کریں گے. کیونکہ صرف قومی ہیروز کے نام پہ جو ہے یہ چیزیں ہونی چاہیے. یہ سیاستدانوں کے جو آتے ہیں اور جاتے ہیں اور جن کی لائلٹی پاکستان سے جو ہے وہ کلیئر ہے یا نہیں ہے, یا وفادار ہے بھی کہ نہیں ہے, یا ان کی جو کریکٹر کیا رہا ہے وہ مشکوک ہے, ان کے ناموں پہ یہ چیزیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور لوگوں کو وارن کرتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹس کو اور آنے والی گورنمنٹس کو کہ اس قسم کی حرکتیں آئندہ نہ کی جائیں اور اس سے اجتناب کیا جائے, کیونکہ they will have to pay the price for that. بس مجھے اتنا کہنا چاہیے. ٹھیک ہے,
تو بہت بہت شکریہ آپ لوگ جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا اس کا بھی شکریہ، اور جنہوں نے جوائن نہیں کیا اور وہ کیمرے کے پیچھے دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور گاہے بگاہ ہم آتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کو جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ تھرو کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو آگاہی دیتے رہیں گے، اور سچائی اور ایمانداری اور دیانتداری کی جو ایک بیڑا ہم نے اٹھایا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے جو کچھ بھی ہم کہیں گے ملک اور قوم کے لیے کہیں گے، ہماری اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی پیسہ چاہیے، نہ ہمیں کوئی شہرت چاہیے، نہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن اگر ہماری بات قوم سمجھ جائے اور قوم اس چیز کو اخذ کرے، اس سے کچھ حاصل کرے۔ اور صرف میں کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری ٹو انٹروین، قوم اگر صرف اتنی سی بات سمجھ آئے، دیر از نو وے آؤٹ ٹو آل دیز کرائسس ایکسپٹ دا ریولوشن، جس کے ریفارم سے انقلابی کوئی راستہ نہیں ہے آپ لوگوں کے ان بحرانوں سے نکلنے کا سوائے انقلاب کے، اور انقلاب کی ریفارمز سے، انقلابی ریفارمز جو ہے، جو انقلابی اقدامات ہیں، اس سے جو ہم ریفارمز کریں گے وہی ملک کو اس کی پاؤں پہ واپس کھڑا کرے گا، اس کو واپس پراسپیرٹی دے گا، اس کا کوئی راستہ اور نہیں ہے، بس یہ کہنا تھا۔ تو تھینک یو ویری مچ، سب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں جب بھی ہم آئیں گے تو آپ کو پہلے سے بھی بتا دیں گے، یا ہم آن ایئر آئیں گے تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا۔ تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو پہ۔ خدا حافظ۔ میری طرف سے میں سید مصطفیٰ جمال ٹاکو فرانس سے، اور آغا حسن سید جو ہیں وہ جرمنی سے۔ تھینک یو۔